يوم العباد أستغفر الله وأسأل التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة واسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة. دعائے مکارم الاخلاق امام سجاد علیہ السلام کے بہت بڑا خزانہ ہے ہم سب کے پاس، جس سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں اور ایک کامل انسان بن سکتے ہیں عقیدے اور عمل کے ساتھ. آج کے جو حصہ ہم اس دعا سے استفادہ کر رہے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعلنی اصولا بک عند الضرورت. اے اللہ، جب مجھے ضرورت ہو، جب میری احتیاج ہو، تو اس وقت مجھے توفیق دے کہ میں میری اصل، میری بنیاد، میرا پلاننگ، میرے اصول سب کچھ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوں. یعنی میرے دل کے اندر تیری محبت کی جڑیں راسخ ہو جائیں. اصول کا ایک مطلب، اصل کا ایک مطلب جڑ بھی ہوتا ہے، روٹ بھی ہوتا ہے. اللہم اجعلنی اصول. اے اللہ، میرے اندر قرار دے دے اس جڑ کو جو تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہو، تیرے ساتھ مربوط ہو، اور جب بھی مجھے ضرورت پڑے تو میں تیری طرف رجوع کروں، کسی اور کے پاس نہ جاؤں. وَأَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ. اور جب مجھے حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو تب بھی میں تجھ سے سوال کروں، کسی اور سے نہ کروں. وَأَتَضَرُّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ. اور جب میں مشکل میں ہوں، احتیاج یا فقر یا پریشانی یا مشکل ہو، تو اس وقت بھی اگر گڑ گڑاؤں، تضرع زاری کروں، تو کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ تیری بارگاہ میں، تیرے سامنے، تیرے حضور تضرع زاری کروں. وَلَا تَفْتِنِّي بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ. اضطرار میں، جب پریشانی میں یا مشکل میں، چاہے بیماری کی ہو یا کسی اور حوالے سے جب انسان مضطر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس وقت بغیر کا یعنی تیرے غیر کے پاس میں نہ جاؤں. جب بھی میں مضطر ہوں، پریشان ہوں، تو تیرے غیر کے پاس نہ جاؤں، بلکہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری استعانت کے لیے تیری بارگاہ میں رجوع کروں. وَلَا بِالْخُضُوعِ لِلسُّؤَالِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ. اور پھر تیرے غیر سے میں فقر کی حالت میں، تیرے غیر کے آگے یعنی غربت کی حالت میں، فقر کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں تیرے غیر سے خضوع کے ساتھ جھک کر سوال نہ کروں، بلکہ تیری بارگاہ میں جو ہے وہ سوال کروں. وَلَا بِالتَّضَرُّعِ إِلَىٰ مَنْ دُونَكَ إِذَا رَحِبْتُ
فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإيرادك یا ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین یعنی بہت سارے لوگ رحم کرتے ہیں، مرسیفل ہوتے ہیں، کائنڈ ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، رحم کرتے ہیں انسان پر، مرسیفل ہوتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام مخاطب کر کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، اے تمام رحیموں سے بڑے رحیم، اے تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بڑے رحم کرنے والے، تو ایسا میں کوئی کام نہ کروں کہ میں فاستحق بذلک خذلانک ومنعک وإعراضک، کہ میں کوئی ایسا کام یعنی مشکل میں، پریشانی میں، فقر میں، احتیاج میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لوں، کوئی ایسا کام نہ کر لوں جس کی وجہ سے میں محروم ہو جاؤں، یا تو بے اتنائی اختیار کر لے مجھ سے، یعنی تو ہی مجھے پسند کرنا چھوڑ دے، میری شخصیت، میری بات، میری دعا، میری احتیاج پر تو پھر توجہ ہی نہ دے۔ تو اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تضرع و زاری کے ساتھ تیری بارگاہ میں جڑا رہوں، میرے ایمان کی جڑیں جو ہے وہ تیری توحید کے اندر جو ہے وہ گہری ہوں، پیوستہ ہوں، اور اس کے بعد اتنا میں تضرع و زاری کروں کہ تجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہوں، اور خدا نخواستہ ان مشکلات میں، پریشانیوں میں مجھے کبھی بھی میری زبان کو، میرے ہاتھ کو، میرے عمل کو، میرے قلم کو، میرے لکھنے کو، کسی بھی چیز کو اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، مجھے کبھی یہ صلاحیت نہ دینا، یا کبھی ایسا موقع نہ آنے دینا، یا کبھی ایسی احتیاج یا پریشانی یا مشکل یا بیماری یا امتحان یا آزمائش اس حد تک نہ دینا کہ میری جڑیں تجھ سے اکھڑ جائیں، ٹوٹ جائیں، جدا ہو جائیں، اور میں کسی اور کی طرف چلا جاؤں، کسی اور کے در پہ چلا جاؤں، اور پھر تیری رحمت سے، تیری محبت سے، تیری عطا سے، تیری شفقت سے میں محروم ہو جاؤں، اور تو مجھ سے بے اعتنائی۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ دوست سے بھی بے اعتنائی، یا رشتہ دار یا میاں بیوی بعض اوقات بے اعتنا ہو جاتے ہیں، یعنی پھر ڈونٹ کیئر، کچھ بھی ہوتا ہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو، وہ ایک دوسرے کا پھر انسان کیئر نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ انسان جب پروردگار سے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے بے اعتنا ہو جاتا ہے، پھر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی والتظنی والحسد ذکرا لعظمتک وتفکرا فی قدرتک وتدبیرا علی عدوک۔ اب امام علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں، اور جمعہ کے خطبہ میں بھی کافی تفصیل سے ہم نے اس حوالے سے بات کی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کے اندر، دماغ کے اندر، سوچ کے اندر کیا کرتا ہے؟ اللہم اجل ما یلقی الشیطان فی روعی، اے اللہ شیطان کو طاقت نہ دینا کہ وہ میری روح کے اندر، میرے دل کے اندر، میری سوچوں کے اندر کیا کرے؟ القاء کرے، یعنی وسپرنگ کرے، وسواس پیدا کرے یا کنٹرول کر لے۔ من التمنی، اب شیطان جب انسان پر کنٹرول کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انسان کی زیادہ پانے کی تمنا کو زیادہ کر دیتا ہے، خواہشات، ہوا و ہوس، ہرس، لالچ کا انسان بندہ بن جاتا ہے۔ مثلا اور انسان جاتا ہے اور ملے کہ جس طرح گریڈی انسان ہوتا ہے اس طرح کی چیز، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ گریڈی بن جائے۔ 1000 ہے تو کہتا ہے 10,000 ہو، 10 ہو تو کہتے ہیں 1,00,000 ہو، 1 ہوتا ہے تو ملین ہو، ملین ہو تو کہتے ہیں بلین ہو۔ انسان کا نان سٹاپ انسان کی ڈیزائرز ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ امام علیہ السلام جو ہے پروردگار سے
رجوع کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم سب کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو، اور پھر اس چیز کا خیال بھی رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان جو بھی وسپرنگ کرے انسان لبیک کہتا ہوا، یس کہتا ہوا ہاں کرتا جائے۔ مثلا شیطان کیا کرتا ہے، کیا القاء کرتے، کیا وسپرنگ کرتا ہے؟ اب تمنی و تظنی، پہلی بات تو یہ کہ گریڈی بنا دیتا ہے، انسان کہتا ہے کہ آئی نیڈ مور، آئی نیڈ مور، آئی نیڈ مور، اور نان سٹاپ اس کی ڈیزائرز ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ تظنی، اور پھر سوء ظن کرتا ہے، سوء ظن دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا۔ قرآن بھی کہتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ انسان جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے وہ کیا ہے؟ ان بعض الظن اثم، یعنی گناہ ہے، دوسرے کے بارے میں سوء ظن رکھنا گناہ ہے۔ اب ہم نہ تو دوسرے کی سوچ کو جانتے ہیں، نہ دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ گیس کرتے ہیں کہ وہ ایسا سوچ رہا ہوگا، اس نے ایسی بات کی ہے تو ایسا ہوگا، یا 5 سال پہلے وہ میرا دشمن تھا تو اب بھی وہ میرا دشمن ہوگا، یا 5 سال پہلے وہ گناہ کرتے میں نے اس کو دیکھا تو اب بھی وہ گناہ گار ہوگا، یا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا لیکن انسان جو ہے اپنے لیے سمجھتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے اور دوسروں کو سمجھتا ہے کہ وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ کیا سوء ظن کرتا ہے، اور یہ سوء ظن والا کام کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ شیطان انسان کے وسپر کرتا ہے، سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ تمام کے بارے میں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے، شوہر بیوی کے بارے میں غلط سوچتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں غلط سوچتی ہے، بچے والدین کے بارے میں، والدین بچوں کے بارے میں، رشتہ دار کمیونٹی ممبرز ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ یہی غلط سوچتے رہتے ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے جج نہیں بنایا، we are not judge, so that we should think someone is bad, he is sinful person, he has never changed, he has not done tawbah, and forever we have to think that he is a worse person. یہ شیطان کہا ہوا ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہمیں جو درس دیا اہل بیت نے وہ کیا ہے؟ حسن ظن رکھنا ہر ایک کے بارے میں، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے۔ اب ایک مرتبہ کسی نے آ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ مولا وہ فلاں آپ کے خلاف کچھ غلط بات کر رہا تھا، تو امام علیہ السلام نے وجہ اس کی کہ اس پر توجہ دیتے فرمایا کہ کوئی شخص اگر آپ کے بارے میں کہتا ہے، کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کیا، گناہ کیا یا آپ کے خلاف کام کیا، تو کیا کرو؟ اس کی 70 تعویلیں کرو، 70 تعویلیں کرو۔ Why if he was doing something, why he was doing? Try to bring 70 different options and choose one of the best option for him. سمجھ لو کہ کوئی مجبور ہوگا۔ اب ایک مرتبہ جو ہے ایک سادات سیدزادی تھی، اور گندگی کے ڈھیر سے ایک مری ہوئی مرغی تھی، وہ اس نے اٹھائی، اور دیکھنے والے نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ جو بھی جانور ہو، چاہے مرغی ہو یا جانور ہو، جو مر جائے مردار ہے، کھانا حرام ہے۔ اب دیکھنے والے نے یہ کہا کہ یہ مردار کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور 3 دن تک بھوکے تھے، نہ اس کے پاس رقم تھی نہ کھانے کو کچھ تھا۔ اب بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اس سیدزادی نے جا کے گندگی کے ڈھیر سے وہ جو مری ہوئی مرغی تھی وہ اٹھائی اور اپنے بچوں کی غذا فراہم کی۔ اب انسان پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ اور کان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، حق اور باطل میں بھی 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، یعنی جو کچھ انسان سنتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق ہو، وہ کریکٹ ہو، کوئی ریالٹی ہو یا فیکٹ ہو۔ اچھا، یعنی مطلب کیا ہے کہ جب تک خود نہ دیکھو تب تک سنی سنائی بات میں یقین نہ کرو۔ اور بعض اوقات انسان جو دیکھتے ضروری نہیں ہے کہ وہی ریالٹی ہو، تو انسان کو کسی کے لیے جج نہیں بننا چاہیے اور سوء ظن نہیں رکھنا چاہیے، رانگ تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ اور یہ کام کس کا؟ شیطان کا، کہ مختلف مومنین۔ اب اگر کوئی دوسرا
मिस बिहेव करता है, बुरा है, तब भी हमें हक नहीं है कि हम किसी भी मोमिन के लिए बुरा सोचें या उसके बारे में सुएज़न रखें। अगर कोई बुरा करता है, क्यों करता है खुदा बेहतर जानता है, मुमकिन है ठीक हो जाए, मुमकिन है तौबा हो जाए, लेकिन हमने जो किसी के बारे में सुएज़न किया, हमारी अपनी नेकियां खत्म हो जाती हैं, और जिसके बारे में सुएज़न करते हैं हमारी नेकियां उसको दे दी जाती हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम यहां 3 चीजें बताते हैं। पहली चीज ये कि इंसान ग्रीडी बन जाता है शैतान की इल्का की वजह से, दूसरा इंसान सुएज़न करता है, तीसरा वाल हसद, और इंसान जेलस बन जाता है। अब बहरहाल सुएज़न भी आदमी उन्हीं के लिए करता है जिनको जानता है, जिनको नहीं जानता उनके लिए सुएज़न भी नहीं करता। जब जानता नहीं तो क्या बुरा सोचेगा। हसद भी जो है इंसान जो उसके करीबी होती है, रिलेटिव होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं, उसके लिए इंसान जेलस होता है। Why he has this thing, why he has this beauty, why he has this knowledge, why he has this money, why he has this status, इंसान जलता है, भूनता है। अब जिसके बारे में इंसान बुरा सोचता है उसको पता भी नहीं होता, लेकिन इंसान अपने आप को भी बेचैन करता है, नाराहत करता है, और अपने गुनाह बढ़ाता है और नेकियों को कम करता है। तो अब इमाम अलैहिस्सलाम यहां पे जो है 3 चीजें कह रहे हैं कि मा युल के शैतान फिरू, अल्लाह शैतान को कभी तौफीक ना देना, और मुझे इस काबिल यानी मुझे ये चीज ना आए मेरे अंदर के शैतान ताकतवर होके मेरी सोच पे कब्जा करे, मुझे लालची और ग्रीडी बना दे, मैं दूसरों के बारे में सुएज़न करूं, या मैं जेलस हो जाऊं, दूसरों से हसद करूं। इसकी जगह इमाम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं जो कि हमें करना चाहिए। अब इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ज़िक्रन लिअज़मतिक, अल्लाह मुझे इन फजूल चीजों में अपने ब्रेन को, अपने दिल को मशगूल और मसरूफ रखने की बजाय, बिजी रखने की बजाय तौफीक दे। क्या करूं, ज़िक्रन लिअज़मतिक, हर वक्त मैं तुझे याद करता रहूं, तेरी बुजुर्गी को, तेरी अजमत को, तू कितना अजीम है, तू कितना बड़ा खालिक है, तूने ये कायनात खल्क की। यानी इंसान बजाय इसके कि लोगों के बारे में बुरा सोचता रहे, लोगों के बारे में अच्छा सोचे तो अल्लाह की बुजुर्गी के बारे में सोच रहा है, कि इंसान के बारे में भी सोचे कि इंसान को अल्लाह ने कितना अजीम खल्क किया है, तमाम मखलूकात से अशरफ खल्क किया है, बेहतर खल्क किया है, उसको ब्रेन दिया है, इंसान क्या कुछ कर रहा है। बहुत सारी चीजें इंसानों के अंदर भी जो पॉजिटिव है उसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन हमारी आमतौर पर आदत यही होती है कि हम जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको पिकअप करते हैं, पॉजिटिव चीजों को हम कभी भी जो है वो हाईलाइट नहीं करते। सलवात पढ़िए। तो पहली बात मौला जो फरमाते हैं, अल्लाह हमें क्या तौफीक दे, किस चीज में मसरूफ रख, ज़िक्रन लिअज़मतिक का। जिक्र ये है कि सिर्फ ये नहीं है या अल्लाह, बस नमाज भी जिक्र है, कुरान पढ़ना भी जिक्र है, मजलिस भी जिक्र है, लेकिन जिक्र का हकीकी मतलब यह है कि इंसान की सोच और दिल में हर वक्त अल्लाह ही हो, अल्लाह के बारे में इंसान सोचता रहे, अल्लाह को याद करे, उसी के बारे में फिक्र करते, इसको कहते हैं जिक्र। और ये जिक्र किसके, अल्लाह की अजमत के हवाले से। दूसरी बात जो मौला फरमाते हैं, वह तफक्कुरन फी कुदरतिका, और फिर मैं सोचूं तो लोगों के बारे में या उनकी गलतियों या उनके हवाले से ना सोचूं, बल्कि तफक्कुरन फी कुदरतिका, मेरी सोच हर वक्त तेरी कुदरत के बारे में सोचती रहे कि तेरी कुदरत, तेरी ताकत, अथॉरिटी, तेरी पावर कितनी है। वह तदबीरन अला अदुवे का, मैं हर किसी को अपना दुश्मन बनाने की बजाय, यानी यही होता है ना कि इंसान जब किसी के बारे में बुरा सोचता है, हसद करता है, तो वो उसको अपना दुश्मन समझता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बजाय इसके कि इंसान अपना दुश्मन बनाए और उसके बारे, अपने दुश्मन के बारे में सोचता रहे, तो मौला कहते हैं तुम अपनी मोमनो अपनी सोच की सतह को बुलंद करो, अपने आप को भूल जाओ कि तुम्हारी भी कोई चीज है, मिटा दो अपने आप को, फना फिल्ला हो जाओ, अल्लाह के अंदर अपने आप को जम कर दो। अगर सोचना है तो फिर अल्लाह के दुश्मन के बारे में सोचो। हाँ, इंसानों में से जो लोग अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं, या अल्लाह के बंदों को तहस नहस बर्बाद कत्ल गारत करते हैं, तो वो लोग जो खुदा के दुश्मन हैं, इंसान अपने दुश्मन के बारे में नहीं सोचे बल्कि खुदा के दुश्मन। अहले बैत की भी यही रविश थी। जो शख्स उनके पर्सनली उनको गालियां भी देता था, तकलीफ भी देता था, मुश्किलात में भी होते थे,
ان کو کبھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا، ظلم یا کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ جب کبھی جہاد بھی کیا اہل بیت اطہار نے، ائمہ اطہار نے، تو جو خدا کے دشمن تھے، جو دین کے دشمن تھے، ان کے خلاف آپ لوگوں نے جہاد کیا، یہ تلوار اٹھائی، صلوات پڑھی۔ تو اگر میں پلاننگ کروں کچھ کرنے کی بھی، تو اللہ کے دشمن کے لیے تدبیر کروں، پلاننگ کروں، نہ کہ لوگوں کو اپنے حوالے سے، اپنے دشمن کے حوالے سے کچھ کروں۔ وما اجرى على لساني من لفظة فحش، اور مجھے کبھی جرأت نہ دینا کہ میں زبان سے فحش الفاظ، گالیاں دیتا رہوں۔ دیکھو ہمارا بعض اوقات یہ کلچر بن جاتا ہے، یعنی بات کرتے ہیں نا تو دوستوں سے بھی بات کرتے ہیں، مقصد کچھ نہیں ہوتا، لیکن گالیاں دے کے بات کرتے ہیں، تو یہ کلچر اچھا نہیں ہے۔ اور خصوصاً ماں باپ یہ کام کرتے ہیں، ان سے بچے ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو، چاہے مذاق میں ہو، چاہے کلچر میں ہو، چاہے دشمنی کی ہو، غصے ہو، کسی بھی حال میں ہمیں گالیاں دینا، فحش باتیں کرنا بند کر دینا چاہیے۔ اس لیے امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، اللہ میری زبان کو یہ جرأت کبھی نہ دینا، میری زبان کبھی یہ چیز جاری نہ کرے، کیا میں لفظت فحش، کہ میں فحش الفاظ اپنی زبان سے نکالوں، او حجر او شتم عرض، یا اس قسم کی کوئی بےہودہ یا فحش کلامی کروں، او شہادت باطل، اور مجھے توفیق نہ دینا کہ میں باطل، جھوٹی گواہی کسی کے خلاف دوں۔ بعض اوقات انسان یہی ہوتا ہے کہ مثلا آج کل پاکستان میں جو ہے زیادہ تر یہ لوگ جو ٹیرورسٹ ہیں اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اور کسی کو سزا بھی نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص کے خلاف 45 FIR قتل کی درج تھی، اور وہ عدالت سے باعزت بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ کیوں؟ لوگ ڈرتے ہیں گواہی دینے سے، حق بات کی گواہی نہیں دیتے۔ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ یا تو رشتہ دار یا جو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم گواہی دو گے تو ہمارے ساتھ تعلقات ختم ہو جائیں گے، انسان لوگوں سے ڈرتا ہے۔ یا پھر تھریٹ کرتے ہیں کہ تم گواہی دو گے تو تمہیں بھی مار دیں گے، تمہارے بیوی بچوں کو بھی مار دیں گے۔ تو انسان حق کے لیے بجائے اس کے کہ ڈٹ جائے، تو انسان اپنے مفاد کی خاطر، اپنی جان کی خاطر حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جھوٹی گواہی دیں، حق کو چھپا دیں یا جھوٹی گواہی دیں، اور شہادت باطل، او اغتیاب مومن غائب، اور ایسی بھی توفیق نہ دینا میرے اللہ کہ میں جب کوئی مومن میرے سامنے موجود نہ ہو تو میں اس کی غیبت کروں۔ اور غیبت کیا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی بھی ہو، اچھائی بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر وہ سامنے ہو آپ بات کریں اس کو اچھی نہ لگے، تو یہی بات جب آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اکثر ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کی انسلٹ کریں، ڈی گریڈ کریں، اسی لیے ہم جو ہے یہ لوگوں کی کمزوریاں یا گناہ یا بری باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ لوگ بعضوں کا سوچتے ہیں کہ دوسرا دوسرے کی عزت کرتا ہے تو میں اس کو ڈی گریڈ کروں۔ کیوں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، یا کیوں لوگ اس سے تعلقات رکھتے ہیں، یا کیوں لوگ اس سے ملتے ہیں؟ لیکن اگر وہ کہتے ہیں مشہور ہے انسان خطا کا پتلا ہے، اب اگر جب سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، یا ہر ایک کے اندر مسٹیکس یا ایرر ہیں، اور سب انسان ایک دوسرے کے خلاف بیان کرنا شروع کر دیں، تو کیا انسانوں کے اس معاشرے میں کوئی کسی کی عزت کرے گا؟ کوئی کسی کا احترام کرے گا؟ کوئی کسی کے لیے قربانی دے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے غیبت کسی کی نہ کرے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں پسند کرتے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کیوں پھر غیبت کرتے؟ غیبت کرنے والا، سننے والا دونوں ہی دوست کی ہیں، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے توفیق نے دے کہ میں اپنی زبان سے گالیاں دوں، یا پھر شتم اور غلط قسم کی، بےہودہ قسم کی باتیں کروں، یا پھر میں جھوٹی گواہی دوں، یا پھر کسی مومن کی غیبت میں اس کی غیبت کروں، اور سب حاضر یا موجود ہیں اور اس کے سامنے اس کی توہین کروں اور اس کو گالیاں دوں، اس کو سب و شتم کروں سامنے۔ یعنی یہ تو بہت ہی بری بات ہے، غیبت بھی بری بات ہے، یعنی دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کہ
کہ انسان اگر کوئی شخص نہیں ہے تو اس کے خلاف بھی، اس کی غیر موجودگی میں بات نہ کرو، اگر سامنے بھی ہے تو تب بھی لڑائی جھگڑا سب شتم بری بات نہیں کرو۔ وما اشبہ ذالک نطقا بالحمد لک، اور پھر مجھے توفیق دے کہ میں بجائے اس کے کہ شکوک و خشوبات اور دوسری باتوں کے حوالے سے دوسروں کے بارے میں سوچتا رہوں، بلکہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں کیا کروں، تیری حمد کروں۔ مجھے نطق جب بات کروں، میری بات میں جب بھی نطق کروں، بات کروں تو اس میں تیری حمد بیان کروں۔ وَإِغْرَاقًا فِي الثَّنَاءِ عَلَيْكَ، اور میں غرق ہو جاؤں تیری ثنا کرتے کرتے۔ وَذَهَابًا فِي تَمْجِيدِكَ، اور میں تیری عظمت اور بزرگی کو بیان کرتا رہوں۔ وَشُكْرًا لِنِعْمَتِكَ، اور اتنی ساری تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں تو میں لوگوں کے سامنے، لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے سامنے بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ وَاعْتِرَافًا بِإِحْسَانِكَ، اور جو تو نے میرے اوپر احسان کیے ہیں میں ان کو اعتراف کروں، یعنی کنفیس کروں، بیان کروں، اپنے آپ کے لیے بھی اعتراف کروں اور لوگوں کے سامنے بھی بیان کروں۔ بعض اوقات یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ جتنا بھی دے تو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ میں مشکل میں، میں پریشانی میں، میرے حالات خراب ہیں، بلکہ ہمیں لوگوں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، پریشان بھی ہو، مشکل بھی ہو، تب بھی لوگوں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کلچر بنے، کیونکہ جتنا لوگ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگ لوگوں سے ہی چیزیں سیکھتے ہیں۔ کیوں لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ہر لینگویج میں ڈیفرنٹ قسم کی گالیاں اور ڈیفرنٹ قسم کے ورڈ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ چیز پروموٹ ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کیا چاہتے ہیں، کون سا کلچر پروموٹ ہو کہ جس میں انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کے احسانات کو بیان کرے، اللہ کی بزرگی کو بیان کرے، اور پھر لوگوں کے اندر جو خامیاں اور مشکلات یا پریشانیاں ہیں ان کو انسان چھپائے۔ وَإِسَاءَ لِمَنِّكَ، اور تو نے جو میرے اوپر منتیں لگائی ہیں، احسان کیے ہیں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کو شمار کروں، بار بار یعنی اظہار کروں کہ اللہ تو نے فلاں موقع پر، فلاں موقع، فلاں موقع پر، یعنی ہم اللہ کے سامنے دعا بھی مانگتے ہیں ان چیزوں کی جو نہیں دیتا، یا جو چیزیں چلی گئی ہیں، یا جو پریشانیاں ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ہمیں نہ تو وہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کا شمار کرتے ہیں، نہ دعاؤں میں کہتے ہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ہماری دعائیں بھی اللہ کی عظمت اور تعریف سے شروع ہوں تاکہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ربک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار بحق محمد